السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ روزے کی غرض و غایت یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی مستقل صفت بیدار ہو جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان نصیب فرمایا۔ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرا بھی یہ پہلا رمضان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرا بھی یہ پہلا رمضان ہے اپنے والد مرحوم کے بغیر۔ آپ سے امید ہے کہ آپ انہیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں جن پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، کیونکہ جو اسلامی شریعت کے احکام ہیں وہ براہ راست خالی انسانوں پر متوجہ نہیں ہوتے، وہ انسان جو اللہ کے پسند کردہ دین کو قبول کر لیتے ہیں پھر شریعت کے احکام اس انسان پر متوجہ ہوتے ہیں، نرے انسان پر شریعت کے یہ براہ راست احکام متوجہ نہیں ہوتے۔ نرے انسان کے لیے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان قبول کرے، اللہ کی توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، جزا سزا کے دن کو مان لے، پھر اس پر دیگر احکام
مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو ایمان کو قبول کر چکے ہو، اللہ پہ ایمان، رسول اللہ پہ ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، جزا اور سزا کے دن پر ایمان، یا ایھا الذین آمنو۔ اور کم قسمتی کی بدقسمتی کی بات ہے، بہت بڑی تعداد ہماری اس میں سے ایسی ہے جو خاندانی ورثے میں مسلمان ہے، ایمان نام کی شے نہیں ہے، حقیقت میں نہیں، حدیث کا انکار، قرآن کی تعبیر کا انکار، صحابہ کا انکار، دین کی بنیادی باتوں کا انکار، تقدیر کا انکار، لیکن چونکہ شناختی کارڈ میں لکھا ہوا مسلمان، بس ٹھیک ہے، اس سے اسلام تو نہیں آتا، نہ اس سے بندہ کوئی مسلمان بنتا۔ اس پہ تو آپ کے سامنے بات ہوتی رہی، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ رمضان ہی کے حوالے سے آیات تھوڑی سی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ روزوں کی فرضیت اکیلی تمہارے اوپر، صرف تمہارے اوپر نہیں تھی، گزشتہ تمام امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اس کی تفصیلات مختلف تھیں۔ جیسے ایک بہت بڑا فرق ہمارے اور گزشتہ امتوں کے روزے میں سحری کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سحری کی رخصت ہمیں عطا فرمائی ہے، رخصت عطا فرما کے ثواب کم نہیں کیا، بڑھا دیا ہے۔ حالانکہ بندے کو کمپنسیٹ کیا جائے، بھائی یہ تو آپ کو رخصت ملی ہے، ورنہ تو عشاء کی نماز کے بعد یا جیسے ہی آنکھ بند، کیا کہتے ہیں، بندہ سو جائے تو روزہ شروع ہو جاتا تھا، انہیں تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن ہماری امت میں، نبی علیہ السلام کی امت میں روزہ رکھ دیا گیا، افطار کی رخصت بھی رکھ دی گئی، اور ثواب بھی بڑھا دیا گیا۔ سحری کھانا سنت ہے، ثواب زیادہ ہے، اور جس طرح افطاری کے اندر کھجور سے افطاری کرنا سنت ہے، سحری کے اندر سحری میں کھجور کو استعمال کرنا بھی سنت ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ تو سحری میں بھی کھجور کو استعمال کیا کریں۔ جو مریض ہیں شوگر وغیرہ کے، خیر تو شوگر تو ان دنوں ڈاؤن ہوتی ہے، اب نہیں ہوتی ہے ایسے شوگر موقع پر، کچھ نہ کچھ چکھ ضرور لیا کرے، اللہ کے نبی کی سنت ادا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی قوتیں رکھی ہیں، قوتیں تو سیکنڈری لیول کی بات ہے، اصل چیز وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، لعلکم تتقون، یہ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر امید ہے کہ اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تقوی نفس کی مستقل کیفیت کا نام ہے، تھوڑی دیر کے لیے پارسا ہو جانا یہ تقوی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کی خیانت سے باز آ جانا، زبان کی خیانت سے باز آ جانا، ہاتھ پاؤں کی خیانت سے باز آ جانا، یہ تھوڑی دیر کے لیے، اس سے بندہ متقی نہیں بنتا۔ تقوی ضرور ہے، متقی نہیں بنتا۔ بالکل اسی طرح جو شخص متقی ہے، اچانک اس سے غلطی ہو گئی، کبھی کبھار غلطی ہو گئی، تو وہ غیر متقی نہیں بنتا۔ جو عادت ہے فیصلہ اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی صادق و امین کی تشریح کیسے کریں؟ ہمارے بہت سے لوگ جن کو صادق و امین کے لفظ سے ہی چڑ ہے، وہ اس کو چیستان بنا کے پیش کر دیتے ہیں، دیکھو جی پھر تو کوئی بھی صادق و امین نہیں ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی صادق و امین نہیں ہے۔ یہ بالکل بات غلط ہے۔ صادق و امین کے اعلیٰ ترین مرتبے پر تو امام الانبیاء ہی منصب پر فائز ہے، لیکن صادق و امین ہونا یہ ہماری مسلمانوں کی مستقل صفت ہے، اور اللہ کے نبی کی صداقت اور امانت کو دیکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو صادق و امین بننا ہے۔ کبھی کبھار کی چھوٹی موٹی کمزوری صداقت اور امانت کے منصب سے معزول نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کبھی کبھار کا غیر متقی پن جو ہے بندے کو غیر متقی نہیں بناتا، اور کبھی کبھار کا متقی بن بھی بندے کو متقی نہیں بناتا۔ عادت جو ہوتی ہے فیصلہ اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ صداقت اور امانت کی عادت ہے، کبھی کبھار غلطی ہو گئی بندہ پھر بھی صادق و امین ہے، اور کبھی کبھار غلطی ہو گئی اور تقوی کی عادت ہے پھر بھی وہ متقی ہے۔
تو روزے کا اعلیٰ ترین مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر مستقل تقوی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیونکہ روزہ جو ہے اس میں بھوک کا تجربہ بھی ہے، پیاس کا تجربہ بھی ہے۔ بھوک پیاس کے علاوہ بندے کی اپنی عادات ہوتی ہیں، کسی کو اسموکنگ کی عادت ہے، نسوار کی عادت ہے، پان کی عادت ہے، پتنی گٹکے چھٹکے کیا کیا ساری عادتیں ہیں، حلال عادتیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، اور ہر وقت کسی نہ کسی طرح اللہ کا استحضار رہتا ہے۔ کھانے پینے کی چیز آتی ہے، آپ رکے ہوتے ہیں۔ 11 مہینے گناہ کرنے والے بھی اس مہینے میں ڈرنے لگتے ہیں، ان پر ایک ہیبت طاری ہونے لگتی ہے۔ تو یہ ایک تجرباتی عمل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی نگرانی اور نگہبانی ہم پر محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی سے تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں، بندہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، متقی بن جائے۔ اور سب سے بڑا جو تقویٰ کا معیار ہے وہ تقویٰ عن الشرک والکفر ہے، کہ بندہ شرک اور کفر سے بچ جائے۔ بلکہ میں پہلے بھی ایک موقع پر ایک سے زائد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ ابی بن کعب ذرا بتاؤ تو صحیح تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب کہنے لگے امیر المؤمنین کبھی کانٹوں بھرے راستے سے گزرے ہیں؟ کہا کئی بار گزرا ہوں۔ کیسے گزرے ہیں؟ دامن کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے۔ کہا بس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقوی کا سب سے بڑا درجہ جو ہے، بندہ کفر سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، اس کی کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں ہے، بات یاد رکھیں۔ باقی اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی کوئی معافی نہیں، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ چاہے شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دیں، سزا دے کے معاف کر دیں، بنا سزا معاف کر دیں، اللہ کی مرضی، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے شجرہ نسب کو نہیں دیکھا، شجرہ نسب میں بڑے بڑے نام ہیں جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا یہ میرے بہت قریبی نبی کے خاندان والے ہیں، نہیں، شرک تھا تو معافی نہیں دی۔ اس لیے حضرات محترم، خدا کے لیے میرے سمیت کسی پہ اعتبار نہ کیجیے گا، کم سے کم اس قرآن کریم کے اس رمضان میں قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قبر میں میرے سمیت کسی نے نہیں آنا آپ کے پاس، آپ کے والدین نے بھی نہیں آنا، میرے والدین نے بھی نہیں آنا۔ قبر میں تو پھر اپنا حساب کتاب ہے، وہاں بوٹی بھی نہیں جلتی کہ قبر کے باہر کھڑے ہو کے کوئی آپ کو پیغام دے اور آپ سنیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب تو یہاں لوگ بوٹیاں بھی چلانے لگ گئے ہیں۔ مرید فوت ہو جاتا ہے، پیر صاحب باہر کھڑے ہو کے، وہ سیاسی پیر ہو یا غیر سیاسی پیر ہو، میں اس کی بات نہیں کرتا، بندہ فوت ہوا اپنا موتقی اور باہر سے کھڑے ہو کے چیٹنگ کر رہا ہے۔ آپ یہ پنجاب یونیورسٹی کے ایگزامینیشن ہال کے اندر چیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں، اور ادھر کیا کہتے ہیں عالم برزخ جس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے بندہ چیٹنگ کر رہا ہے۔ ہاں بیٹا جواب یہ دو، ہاں بیٹا جواب یہ دو، لیکن اس سے بڑا ڈرامہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ڈرامے باز ہم ہیں اور کوئی نہیں، آپ نہیں ہیں، ہم ہیں۔ کیونکہ ہر شعبے کے اندر ڈرامہ باز اس شعبے والا ہوتا ہے۔ گردے کون نکالے گا صحت مند بندے کے جسم سے؟ مولوی تو نہیں نکالے گا، نہ کوئی وکیل تو نہیں نکالے گا، ڈاکٹر نہیں نکالے گا۔ انجینئرنگ کے اندر بےایمانیاں کون کرے گا؟ ایک انجینئر کرے گا۔ دین کے شعبے میں بےایمانیاں پھر یہ مولوی کرتے ہیں۔ میں سب مولویوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں بھی اسی گروہ کے اندر شامل ہوں۔ بہترین مخلوق بھی علماء ہے، بدترین مخلوق بھی علماء ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کسی پر اعتبار نہ کریں۔ جو چیزیں کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہیں ان میں سب سے زیادہ چکنے ہو جائیں۔
آپ کی نوکری کے اصول ہوتے ہیں، آپ کی تجارت کے اصول ہوتے ہیں، ان اصول کے سامنے کوئی باپ بھی رکاوٹ بن جائے تو آپ احترام ضرور کرتے ہیں لیکن آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں نہیں ابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے، یا تو ہم لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیں گے آپ کی اس بات کو مان کے، نہیں مان سکتے، نہیں ابا جی یہ میری نوکری کا مسئلہ ہے، یہاں اصول پہ میں سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ دین اتنا سستا آیا ہے، ہرے رغیرہ نتھو فتو جو آپ کو سمجھائے اور آپ اس کے پیچھے لگ جائیں۔ دین سب سے حساس ترین مسئلہ ہے، جو سنتے ہیں اس کی جا کے تحقیق کریں۔ اعمال کے اندر کمزوری برداشت ہو جاتی ہے، عقیدے کے اندر کمزوری آ جائے اللہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، اللہ برداشت ہی نہیں کرتے اس کو۔ لا الہ الا اللہ۔ اس سے بڑی ڈرامہ بازی اور کیا ہو کہ آپ قبر کے اوپر چیٹنگ کرنے لگ جائیں، جواب اس نے دینے، جواب آپ پہنچائیں، تو یہ ڈرامہ بازی پھر ہم ہی کر رہے ہیں نا۔ تو کل ہی میں ایک بیان میں کہہ رہا تھا قرآن کریم نے بتایا ہے اختلاف کس نے کیا، کب کیا، کیوں کیا۔ دین میں اختلاف علماء نے کیا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ بڑے بڑے احبار اور رہبان، تورات اور انجیل کے بڑے بڑے عالم، تو وہ کہہ کے ہمیں سنایا جا رہا ہے نا، تو آج بھی اختلاف ہم ہی کر رہے ہیں، اور کون کر رہا ہے۔ کب کیا؟ یہ نہیں کہ علم نہیں آیا تھا، کہا تورات کا علم دیا گیا، انجیل کا علم دیا گیا، علم آنے کے بعد کیا۔ کیا علم واضح نہیں تھا اختلاف ہوا؟ کرے بینات، علم بالکل واضح تھا پھر بھی اختلاف کیا۔ اختلاف اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے، غیر اجتہادی مسائل جو نصوص قطعیہ سے بالکل ثابت ہے، قطعی الثبوت بھی ہیں، قطعی الدلالت بھی ہیں، وہ اختلاف نہیں ہوتا۔ مفہوم کے اندر کوئی ابہام ہو تو وہاں اختلاف ہوتا ہے، اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن نہ ثبوت میں اختلاف کی گنجائش ہو، نہ مفہوم میں اختلاف کی گنجائش ہو تو وہاں اختلاف برداشت ہی نہیں ہوتا۔ علم آنے کے بعد کیا، واضح علم آنے کے بعد کیا، حیرت ہوتی کیوں؟ قرآن کہتا بغیم بینہم، آپس کا بغض و عداوت، آپس کی عداوت، آپس کا کینہ۔ میں نے اس پہ فتویٰ لگا دیا، اس نے مجھ پہ فتویٰ لگا دیا۔ اس لیے دین کے بارے میں چکنا ہو جائے۔ تقوی کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے محفوظ ہو جائیں۔ اس رمضان میں آپ نے اگر اس سوال کا جواب لے لیا، میں مسلمان کیوں ہوں، میں ایتھیسٹ کیوں نہیں، یہودی کیوں نہیں، عیسائی کیوں نہیں، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، رمضان پا لیا آپ نے، اور نہیں خالی ٹکریں ماری، تو اللہ کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر دینا اصل نیکی یہ نہیں، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔ نیکی تو اصل کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ سب سے پہلے عقائد کا ذکر کیا، اس کے بعد اخلاق شروع ہو گئے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، مال ہے، مال سے بندہ اتنی کیا کہتے ہیں پسینہ خون پسینہ ایک کر کے اس نے کمائی جوڑی ہوتی ہے، کا محبت بھی ہے، اس کے باوجود ذوی القربى وہ رشتہ داروں کو پر مال خرچ کرتے ہیں، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر، والسائلین مانگنے والوں کو، وفی الرقاب گردن چھڑانے کے لیے، قیدیوں کو چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرنا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز پڑھنا، وعد، یہ ساری چیزیں پھر بات کی ہیں۔ اصل یہ ہے ایمان، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس پورے بر صغیر کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جن چیزوں کو آنکھ کھول کے دیکھنا چاہیے اور اچھی طرح اپنا شرح صدر کرنا چاہیے، یہ اس کو بھی ٹٹولنے اور کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مجھے دے دیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ لعلکم تتقون، تقوی کا سب سے بڑا معیار یہ بندہ کفر اور شرک سے بچ جائے، اس کے بعد تقوی عن البدع، بدعات سے بچ جائے۔ ایک کام رسول اللہ کے دور میں ہو سکتا تھا، آپ نے نہیں کیا، نہیں ہوگا، اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا۔ ہمارے بہت سے رسوم و رواج کا تعلق بدعات کے ساتھ ہے،
تقوی عن الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچنا، تقوی عن الصغائر، صغیرہ گناہوں سے بچنا، تقوی عن الشبہات، شبہات سے بچنا، شبہات سے، تقوی عن الشبہات، شبہات سے بچنا۔ آپ کو شبہ ہے، اب وہاں بھی پرہیز کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو کھجور کا دانہ ملا، آپ نے کہا مجھے پتہ ہوتا یہ زکوٰۃ کی نہیں، میں کھا لیتا۔ شبہ سے بھی پرہیز کرنا۔ یہ ساری جب چیزیں بندے کے اندر جمع ہو جائیں اور اس کی عادت بن جائے، نماز کے وقت جب تک نماز نہ پڑھے اسے چین نہ آئے، زکوٰۃ کے وقت جب زکوٰۃ نہ دے اسے چین نہ آئے، حج کے وقت حج نہ کرے اسے چین نہ آئے، کاروبار میں وہ اسلامی اصول کو نہ اپنائے اسے چین نہ آئے، اپنی ملازمت کے اندر وہ اصول کی پاسداری نہ کرے اسے چین نہ آئے، تو یہ پھر تقویٰ کی علامات ہیں۔ لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، وہ بھی مقرر دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی گنجائش رکھی ہے، کوئی مریض ہے، مسافر ہے، وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا مرض کس نوعیت کا ہو، اب یہاں موقع نہیں کیونکہ میں نے آگے آیات پہ جانا، تو اتنی بات بتا دیتا ہوں، وہ مرض جو روزہ رکھنے میں خلل انداز ہو، جو روزہ رکھے آپ کی صحت میں خلل انداز ہو، آپ کی صحت بگڑے، شریعت وہاں اجازت دیتی ہے، اور دیندار ڈاکٹر بھی مشورہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ اس ڈاکٹر سے کبھی مشورہ نہ لیں روزے کے بارے میں جو خود روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ جو خود روزہ نہیں رکھتا وہ آپ کو اس حوالے سے کبھی بھی درست مشورہ نہیں دے گا۔ ڈاکٹر بھی اچھا ہو اپنی فیلڈ کا، دیندار ہو، جو خود روزے رکھتا ہو، وہ کہہ دے آپ نے روزہ نہیں رکھنا، نہیں رکھنا۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن مرض میں کئی دفعہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوتا ہے، لیکن بندہ ہمت کر کے پھر بھی رکھ سکتا ہے۔ ایسی نوعیت بھی ہوتی ہے مرض کی، کسی کے سر درد میں، پیٹ درد میں اضافہ ہو جائے، آگے پیچھے کچھ ہو جائے، شوگر کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہو جائے، آپ کو پتہ ہے میں کنٹرول کر سکوں گا، کچھ ہاتھ پاؤں ہلاؤں گا، یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر آگے اس کا بھی حکم آ رہا ہے۔ مسافر ہے، سفر پہ نڈال ہوتا ہے تو پھر روزہ رکھنا درست نہیں ہے، لیکن آج کل کے سفر کیا سفر ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں روزے کے فضائل اور اس کی برکات کا پتہ ہے نا، پھر تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ چھوٹے موٹے عذر کو تلاش کر کے روزہ چھوڑ نہ دو۔ بندہ ایک روزے کا مقابلہ پوری زندگی روزہ رکھے تو نہیں کر سکتا، اس لیے بہانے نہ ڈھونڈیں۔ ایسے ساتھی بھی ہیں مشورہ لے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، جی ہم اپنا روزہ کسی سے رکھوا سکتے ہیں؟ بھائی پھر جنت بھی خرید لو، یہ اسلام ہے کہ آغا خانیت ہے؟ جنت بھی خرید لو بھائی، روزہ رکھوا سکتے ہیں، کوئی بات کرنے کی ہے کہ روزہ رکھوا دیں کسی کو؟ ہر چیز کو برائے فروخت نہ سمجھیں نا اس طرح۔ ہماری کم سے کم ذہنی سطح اتنی بلند تو ہونی چاہیے نا کہ یہ گھسے پیٹے سوال تو نہ ہے کہ روزہ کسی سے رکھوا سکتے ہیں۔ میں سوال کرنے کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، آپ کو کرنا چاہیے، لیکن آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دینی حوالے سے ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں۔ ہاں جس کے پاس طاقت ہی نہیں روزہ رکھنے کی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے وہ نوجوان ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی ہمت ہی ختم ہے، یا بیچارہ نوجوان ہے لیکن اس کو ایسی بیماری چمٹی ہوئی ہے کہ وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا اور آئندہ رکھنے کی امید بھی نہیں، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ فانی تو بوڑھے کو کہتے ہیں نا، وہ فانی بالکل جو فنا ہو چکا ہے، بیچارہ رکھ ہی نہیں سکتا، فنا کے قریب ہے، رکھ بھی نہیں سکتا، آئندہ رکھنے کی امید بھی نہیں، رکھ بھی نہیں سکتا، آئندہ رکھنے کی امید بھی نہیں۔ وہ ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا صدقہ کرے یا اس کا پیسہ صدقہ کرے فقیر کو، لیکن اللہ نے اچانک
اس کو طاقت دے دی، اب اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ آخری 3 سالوں میں گزشتہ سے پیوستہ سال یا اس سے پیوستہ سال میرے والد صاحب روزے نہیں رکھ سکے بالکل ہی، لیکن حیران کن بات یہ آخری 2 سال یا یہ آخری سال جو پچھلا گزرا، یہ تو یقینی، لیکن مجھے شک پڑتا ہے سیکنڈ لاسٹ ایئر بھی شاید، گزشتہ سے پیوستہ سال بھی، لیکن گزشتہ سال تو یقینی ابو نے پورے روزے رکھے، یعنی 1 سال پہلے روزہ رکھ ہی نہیں سکے، لیکن گزشتہ سال سارے روزے رکھے۔ حیران کن بات، بالکل صحت مند جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ طاقت دے دیتے ہیں کئی دفعہ، بندہ سمجھتا ہے اب مجھے طاقت نہیں ملے گی، طاقت آ جاتی ہے۔ اب جو فدیہ دیا ہے وہ سمپل صدقہ ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ رکھنے ہوں گے۔ ہاں طاقت نہ ملے تو پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک دن 2 وقت کا کھانا فدیہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے گھر کے قریبی مالدار ہیں، خاتون ہیں، ماں کی عمر کی ہیں، تو مسئلہ پوچھنے آئیں، میں اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ شاید بیٹی نے دن ایسے ہوں گے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں فدیہ۔ میں کہتے کہ فدیہ تو اس کے لیے جو بالکل آئندہ امید بھی نہیں، امید تو ہے، لیکن بیٹی چاہ رہی کہ میں اب ان دنوں روزہ نہیں رکھتا تو فدیہ تو کچھ نہ کچھ تو میں دے دوں۔ کتنی بڑی بات، روزہ رکھنے بھی ہیں لیکن بیٹی چاہ رہی کہ میں روزہ نہیں رکھتی ہوں تو میں کچھ نہ کچھ تو، میں کہا وہ فدیہ نہیں کہلائے گا، وہ صدقہ کہلائے گا، ضرور دیں، ضرور دیں۔ ایسی دیندار مائیں بھی ہوتی ہیں، ایسی دیندار بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ یہ دینداری میرے اور آپ کے گھروں میں نصیب کرے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، پھر قبرستان سامنے، بڑے بڑے چلے گئے، لا الہ الا اللہ۔ پچھلے سال ایسے لوگ تھے جو یہاں تھے، آج نہیں ہیں، اب پتہ نہیں ہم میں سے اگلے سال کون کون نہیں ہوگا، میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، آپ ہوتے نہیں ہوتے۔ یہ تو سب سے بے اعتبار چیز تو زندگی ہے، اور سب سے معتبر ترین چیز موت ہے۔ اس لیے بس جتنی بندے کو صحت ملی ہے نا، قدر کریں۔ آج اگر اس کو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی، یار میں 20 رکعت تراویح کیسے پڑھوں یا 8 رکعت کیسے پڑھوں، میں نے جان بوجھ کے 8 اس لیے کہا، نہ میں 8 کے چکر میں پڑھتا ہوں، نہ میں 20 کے چکر میں پڑھتا ہوں۔ یار پڑھو تو صحیح۔ ہاں ہم 20 پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں 20 میں 8 بھی آ جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن 8 والوں پہ تنقید بھی نہ کریں، لیکن 8 والے 20 والوں پر بھی تنقید نہ کریں۔ بس بھائی اپنے کام سے کام رکھیں، کریں، آپ 8 پڑھتے ہیں 8 پڑھیں، وہ 20 پڑھتے ہیں۔ اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں جی ماشاءاللہ، اس پہ مناظرے، یہ مناظرے کی کا موضوع ہے کہ 8 پڑھنے 20 پڑھنے، یا چلیں بتا دیں مناظرے سے مسئلہ حل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، ہم 8 پڑھنے لگ جائیں گے یا آپ 20 پڑھنے لگ جائیں گے۔ ایسی کوئی امید رتی برابر بھی ذہن میں ہے نا تو ضرور بتائیے کہ ہم کرتے ہیں مناظرہ۔ ارے بھائی اجتہادی مسائل میں کبھی بھی ایک رائے ایک نہیں ہو سکتی۔ جو 8 پڑھتے ہیں وہ 8 بھی اجتہاد سے ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2-3 دن نماز پڑھی ہے، سارا رمضان تو پڑھی نہیں۔ اب آپ جو سارا رمضان پڑھتے ہیں وہ اجتہاد ہی تو کرتے ہیں۔ ایسے اس چھوٹے موٹے مسائل میں نہ پڑھا کریں، چھوٹے موٹے مسائل میں پڑھنے سے بے برکتی آتی ہے۔ بندہ جو اصل مسائل ہے جن پر فوکس کرنا چاہیے زندگیوں کے حوالے سے، وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ مجھے دلی دکھ ہوتا ہے ہمارے حدیث کا ذخیرہ چھوٹے موٹے مسائل کو فوکس کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ میں اسی قبیلے سے ہوں، میں اسی مدارس سے پڑھ کے آؤں، مجھے ان چیزوں کا اچھی طرح احساس اور ادراک ہے۔ احادیث فرامین نبوت جو پوری زندگی پر اپلائی کرنے کے لیے ہیں، جس طرح ہم قرآن کریم سے رہنمائی اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے حدیث سے رہنمائی اٹھانی ہے، لیکن ہم نے پورے حدیث کے ذخیروں کو بحث مباحثے میں بند کر دیا ہے۔ استنجا کتنے پتھروں سے کرنا ہے، طہارت بھائی ایک حد تک کے بس کریں، رفع دین کرنا نہیں کرنا، آمین بالجہر کرنی نہیں کرنی، اور استاد بھی لگا رہتا ہے تو 100 صفحے اسی پہ کالے کر رہا ہوتا ہے، جب کتاب الایمان کی بات آتی ہے استاد صاحب نظر نیچے کر کے دوڑ لگا رہا ہوتا ہے۔ جہاں رکنا ہے معاشرے پر حدیث کو منطبق کرنا ہے، وہاں ہم نکل جاتے ہیں آگے۔ یہ بہت بڑی زیادتی حدیث کے ساتھ نہیں، اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے۔
لا الہ الا اللہ. تو ان چکروں سے باہر نکلیں، فروعی مسائل کے اندر توجہ نہ دیا کریں. ہاں آپ جس پر ہیں اس پر رہیں. لا الہ الا اللہ. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ادھر سے مولوی صاحب 8 پہ دلائل دے رہا ہے، دوسری نے اپنا کلپ بنایا وہ 20 پہ دلائل دے رہا ہے، امت جا رہی کفر کی طرف، یہ اور 8 اور 20 میں لڑ رہے ہیں. یہ کوئی طریقے نہیں ہے. بہرحال لا الہ الا اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. رمضان اور قرآن، یہ رمضان ہمیں قرآن کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ملا، یہ بھی یاد رکھیں. آ رہی بات آگے. روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ آپ متقی بنیں. روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تشکرون. اتنی بڑی نعمت ملی، اس کا شکرانہ ادا کرو روزے رکھ کر. کیونکہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن کریم ہے. اتنی عظیم ترین کتاب، اتنی مکر و فریب کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے زیر زبر شد مد میں کوئی فرق نہیں. اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے لیے ایمان کا ذریعہ کیا ہو؟ الحمدللہ مجھے بچپن سے یہ عادت تھی. ہوتا ہے نا بندے کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اچانک شیطان حملہ کر رہا ہوتا ہے، یہ ہے یہ نہیں، یہ کیا ہے کیا نہیں. میں نظر ہی دوڑاتا تھا قرآن کی طرف. قرآن ایسی کتاب ہے جس کے زیر زبر شد مد میں کوئی فرق، یہ دشمن بھی تسلیم کرتا ہے. اور یہ واحد کتاب ہے جو حفظ ہو جاتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جو حفظ ہو جاتی ہے. یہ وہ کتاب بچی ہوئی ہے، نہ جس کے ماضی کی خبروں میں کوئی غلطی، نہ مستقبل کی خبروں میں. اس نے جس چیز کی خبر دی آج تک بالکل اسی طرح ہی کھڑی ہے کتاب. صرف کھڑی نہیں ہے، پوری انسانیت کو تا قیامت چیلنج دے رہی ہے. آ جاؤ میرا مقابلہ کر لو اگر یقین نہیں آتا تو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تمہارے بس پہ ہی نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنا. تو اپنا ایمان قرآن کے ذریعے بڑھائیں. لا الہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. صحابہ قرآن سے سب سے پہلے ایمان کا حصہ سیکھتے تھے، پھر باقی قرآن سیکھتے تھے. ہمارے احمقوں نے اس کا کیا ترجمہ کر دیا؟ ایمان پہلے سیکھا، قرآن بعد میں سیکھا. یعنی ایمان قرآن سے کوئی الگ چیز ہے. پہلے ایمان کو لے لیے پھر قرآن کی طرف. 70 سال ہو گئے قرآن کی طرف نہیں جا رہے. کیا؟ ہم ایمان سیکھ رہے ہیں. اس ایمان پر تو لعنت پڑتی جو قرآن کے بغیر ہے. وہ کوئی ایمان ہے جو قرآن کے بغیر ہو؟ ایمان کے لیے تو قرآن نازل ہوا ہے. صحابی کا جو یہ قول ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا قرآن بعد میں سیکھا. کیا مطلب؟ قرآن کا جو پورشن ایمان والا ہے وہ پہلے سیکھا ہے. تو کم سے کم رمضان میں ایمان والے پورشن کو فوکس کریں. رمضان اور قرآن آسمان دنیا پر اترا رمضان میں. آسمان دنیا سے نبی علیہ السلام کے سینے اطہر پر اس کا نزول شروع ہوا رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. لا الہ الا اللہ. اس ماہ رمضان کی یہ قرآن کی صفت کیا ہے؟ یہ ھدی للناس ہے، سراسر ہدایت ہے انسانیت کے لیے. آج بھی غیر مسلموں کی جو بہت بڑی تعداد مسلمان ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ سمپل قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے. جو قرآن کے جو بیسکس ہیں نا وہ ترجمے میں ہی بالکل واضح ہے. اس کی تفصیلات کے لیے پھر آپ کو فقہا، مفسرین، محدثین کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن جس کا دار و مدار کفر و اسلام پر ہے اور ایک اسلام کی جو بیسک فلسفی ہے وہ آپ کو ترجمے سے سمجھ آ جاتی ہے. اب آپ اگر قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے ہی نہیں، پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. قرآن کے ایمان کا پورشن پڑھ لیں، یہ قرآن کی بیسک فلسفی ہے. ایمان کا پورشن پڑھ لیا، باقی نہ بھی پڑھا تو کافی ہو جائے گا. ایمان کا پورشن نہ پڑھا، باقی سارا قرآن پڑھا تو آپ ایمان کی بیسک فلسفی سے ہی بالکل نا آشنا رہے، گویا آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. مغرب کی فلسفہ کی 100 کتابیں آپ کنگال لیں، مطالعہ کر کے ازبر کر لیں، لیکن آپ کو مغرب کے فلسفے کی بنیادوں کا پتہ نہیں ہے.
کہ وہ فلسفہ کن بنیادوں پہ کھڑا ہے، تو سمجھ لیں آپ نے مغرب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن آپ نے صرف 2 صفحے کی 4 صفحے کی ایک کتاب پڑھ لی جس میں مغربی فلسفے کی بنیادیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ مغربی فلسفہ ان بنیادوں پر کنسٹرکٹ ہوا ہے۔ سمجھ لیں آپ نے پورا مغرب کا فلسفہ پڑھ لیا، اور اگر آپ کے پاس دین کا علم ہے تو فلسفہ نہ پڑھتے ہوئے بھی چونکہ آپ کو بیسس کا پتہ ہے، آپ ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح سمجھا بھی سکتے ہیں، اس سے بحث مباحثہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے مغرب کی 100 کتابیں پڑھ لیں، ان کی بیسک فلسفی کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ بالکل اسی طرح جس نے قرآن کا ایمان کا پورشن نہیں پڑھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس لیے قرآن کا پورشن، قرآن کے اندر جو ایمان کا پورشن ہے وہ پڑھا کریں، اس کو فوکس کیا کریں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور پھر قرآن کریم ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کو کھول کے رکھنے والی ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، چونکہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کا شکرانہ یہ ہے کہ جو اس ماہ رمضان کو پالے، یہ فا اس پر مرتب ہو رہا ہے، تو وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ فلیصم، ماہ رمضان میں روزے رکھے، یہ غلط ترجمہ ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، یہ مفعول فی نہیں مفعول بھی ہے، گرامیٹیکلی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ماہ رمضان میں روزے رکھے، پھر ایک روزہ کافی ہے نا، ماہ رمضان میں روزہ رکھ لیا، ماہ رمضان کے روزے رکھے، وہ چاہے 29 ہو 30 ہو۔ شاید کچھ عرصے بعد ایسے جدیدیے بھی پیدا ہو جائیں جو اس کا ترجمہ یہ کر لیں ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ بھائی ایک رکھ لیے کافی ہے نا، ماہ رمضان میں روزہ ہو گیا۔ کیونکہ اگر ہر قسم کے جدت پسند مفکرین پیدا ہو رہے ہیں اور معاشرہ ان کو قبول کرتا جا رہا ہے تو پھر ایسے بھی پیدا ہوں گے، یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیجیے گا، جو کہہ دیں گے رمضان میں روزے رکھے، بھائی ایک روزہ رکھ لیا نا بس۔ 97 میں جب میں عالمی مقابلے پہ گیا مکہ مکرمہ میں، تو میرے ساتھ غالباً تیونس کے ساتھی تھے، میرے بڑے قریبی دوست بنے تھے غالباً تیونس، ان کے جو نگران ساتھ تھے۔ اب خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں سنگ مرمر کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، بندہ آرام سے طواف کر لیتا ہے سارا کچھ۔ اب وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہمیں کتنا موقع ہے، ہم طواف کرنے لگے تو جو ان کا نگران تھا وہ اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہتا اپنے آپ کو ہلاکت پہ نہ ڈالو۔ اور یہ عربی پڑھتے ہوئے اسے پوری قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وہ دھوپ میں طواف کرنے کو، وہ بھی نوجوان لڑکا، ہماری اس عمر کی کیا ہوگی، یعنی 20-25 سال کے 18-20 سال کے لڑکے کو کہہ رہا کہ آپ نے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر ایسے جدیدیے پیدا ہو جاتے ہیں، گرمی آ گئی روزے نہ رکھو، اور دنوں میں رکھ لو۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں لڑکے لڑکیاں کھٹے پڑھتے ہیں، مجبوری ہے، ہاتھ ملا لیا کرو۔ ایسے مفکرین جرم کا احساس اندر سے ختم کر دیتے ہیں، اس پر میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں آپ کے ساتھ۔ خدا کے لیے جرم کا احساس تو باقی رہنے دے، بندہ جرم کرتا ہے، جرم کا احساس باقی رہے نا تو ایک دن باز آ جاتا ہے، لیکن وہ جرم کا احساس ہی ختم ہو جائے اور بندہ کہ اب تک تو میں بیوقوفیاں کر رہا تھا، یہ تو میں جائز کام کر رہا ہوں، وہ تو پھر پکا گمراہ بن کے نکلتا، پھر وہ اپنی گمراہی پہ دلیل دیتا پھرتا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں کہ مریض ہو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو بعد میں رکھ سکتے ہو، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے، ولتکملوا العدہ، اللہ چاہتے ہیں تم گنتی مکمل کر لو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو قرآن کی صورت میں ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ بڑائی کا اعلان، اس کی مختلف شکلیں، ہر عبادت کے اندر بڑائی کی شکل مختلف ہے، آپ دیکھ لیں ہر عبادت کے اندر خدا کی بڑائی کی شکل مختلف ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کی نگاہ جھک جاتی نہیں،
وہ جو سینہ تان کے آپ چلتے ہیں، خونخوار آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جناب علی آپ نے ہاتھ باندھ لیے، وہ آپ کی مرضی، جہاں مرضی باندھیں، سینے پہ باندھیں، ہم تو بھائی ناف کے اوپر باندھ لیتے ہیں، سمجھے؟ تو اوپر نیچے باندھنے کی کوئی جھگڑے والی باتیں نہیں ہیں، آپ نے باندھ لی، آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، کیسی عاجزی آ گئی، پھر مزید عاجزی آ گئی، آپ رکوع میں چلے گئے، تھوڑی دیر بعد اور مزید عاجزی آ گئی، آپ سجدے میں چلے گئے، پھر مزید عاجزی آ گئی، اٹھ کے پھر سجدے میں چلے گئے، اٹھے بھی ہیں تو پھر بھی نظریں جھکی ہوئی ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، میری اور آپ کی عاجزی کے ذریعے مختلف ہے نا شکل بالکل۔ حج کو دیکھ لیں آپ، انسلے کپڑے، اللہ اکبر، جوتیاں بھی کیسی ہوتی ہیں، سارے پاؤں نظر آ رہے ہیں، بکھرے بال ہیں، طواف ہو رہا ہے، اللہ کے در کے پورے فقیر بن کے ہم جا رہے ہیں، پھر رمل بھی کرنا ہے، حالانکہ آج رمل کی ضرورت کیا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، ایک جن کی ریزن آپ کو سمجھ آتی، جن کی ریزن آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی جو سراپا عاجزی، آپ کو ریزن سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی آپ کرتے ہیں۔ نماز کی ریزن سمجھ میں آتی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ طواف میں جو آپ سعی بین الصفا والمروہ ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ تو اماں ہاجر دوڑی تھی، حاجرہ نہیں ہوتا، لفظ حاجر ہے، ہم نے اس کو حاجرہ بنا دیا۔ لٹرل میننگ میں حاجرہ ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام حاجر تھا، حاجرہ نہیں تھا۔ یہ کچھ چند لفظ ہمارے ہاں ویسے ہی غلط العوام بنے ہوئے ہیں، جیسے ہندہ ہے، وہ ہندہ نہیں تھی، ہند تھی، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلمان ہو گئی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کچھ لفظ یہاں غلط پڑے جاتے ہیں۔ وہ تو اماں حاجر دوڑی تھیں بیٹے کے لیے، تڑپتی ہوئی، یہاں پانی ملے، یہاں ملے، یہاں ملے، یہاں ملے، اور آپ صفا مروہ کے درمیان کیوں دوڑ لگاتے؟ یہ ہے سراپا عاجزی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی کی وہ دوڑ اتنی اچھی لگی، وہ قربانی اتنی اچھی لگی کہ اس کی نقل کو عبادت بنا دیا، اس کی نقل کرنے کو عبادت بنا دیا۔ صحابہ کا اکڑ کے چلنا اتنا اچھا لگا کہ صحابہ کی اکڑ کی نقل کرنا اور حضور کے حکم کی نقل کرنا، پاسداری کرنا، اس کو عبادت بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حج میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ایک اور مختلف طریقے سے، ہم فقیر بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم پہ حرام ہوئی ہوتی ہیں اس محدود سے عرصے میں۔ لا الہ الا اللہ۔ جب تک کہ آپ احرام سے باہر نہ نکلیں تو روزے کے اندر اللہ کی بڑائی کا بالکل مختلف طریقہ۔ بھوک لگی یہ کھا نہیں رہے، پیاس لگی یہ پی نہیں رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کی بڑائی کا بالکل اظہار کا مختلف طریقہ ہے۔ کتنا مختلف طریقہ ہے۔ بھوک ہے، پیاس ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی گرمیوں کے روزے سخت ہوتے ہیں، سردیوں کے نہیں ہوتے ہیں۔ سردیوں کی سختی کی اپنی ایک شکل ہے، بندہ مفت میں نڈال ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنے اچھے روزے آئے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا تیسرا روزہ ہے، اب ذرا شاید میری حالت زیادہ خراب ہوگی، آپ بہت ہی تگڑے ہوں گے، لیکن روزہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے بندے کے اوپر۔ یہاں اللہ کی کبرائی کا اپنے طریقے سے اعلان ہے۔ جہاد ہے، اللہ اکبر، بیوی بچے پیچھے ہیں، بندہ گردن کاٹنے اور کٹانے کے لیے میدان میں آیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی کا مختلف طریقے سے اعلان ہے۔ اور آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ کو آگے سے گالیاں دے رہا ہے، بےہودگی سے پیش آ رہا ہے، آپ گالی کے جواب گالی سے نہیں دیتے، میٹھی بات سے دیتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کا مختلف طریقے سے اعلان ہے۔ ہر عبادت ایک مختلف طریقہ رکھتی ہے اللہ کی بڑائی کے اعلان کا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ متقی ہونا۔ روزے کا مقصد کیا؟ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا۔ روزے کا مقصد کیا؟ شکر کا مادہ پیدا ہونا۔ یاد رکھیے، روزہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے صبر ہے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے روزے کی نیچر کے اندر صبر ہے، روزے کا ریزلٹ شکر ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں نا، الٹیمیٹ اس کا ریزلٹ شکر کی صورت میں نکلتا ہے، کیونکہ آپ
تھوڑی دیر کے لیے صبر کر رہے ہوتے ہیں کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہے، یا اللہ تیرا لکھ لاکھ شکر ہے، میں تو چند گھنٹوں کے لیے بھوکا ہوں، تیری خلقت میں تو ایک کثیر تعداد ہے جو دن رات اسی طرح کیا کہتے ہیں بھوک میں گزارتی ہے، پیاس میں گزارتی ہے، اس کو وہ سہولیات بھی نہیں جو میری پوری گھریلو زندگی ہے۔ تو اس کا حتمی نتیجہ شکر کی صورت میں نکلتا ہے۔ روزہ اپنی نیچر میں صبر ہے، اپنی نوعیت میں صبر ہے، اپنے نتیجے کے حوالے سے شکر ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اب اسی روزے کی حالت میں ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ خدا نخواستہ اس نے بیریئرز لگا دی ہیں کہ یہاں تقویٰ کے اس درجے والا میرے پاس آئے، گناہ گار میرے قریب نہ پھٹکے، یا پہلے میرے پیاروں کے پاس جائے پھر اس قابل ہو جائے تو پھر میرے پاس آئے، ہوتا ہے نا کہ اللہ کے ہاں ایسی شرطیں ہیں کہ پہلے اس کے پاس جا کے اپنے آپ کو قابل بنا لو پھر میرے پاس آؤ، پہلے فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، وہاں دن رات ایک کر لو، چلے کاٹ لو، پھر میرے پاس آنا، اس سے پہلے تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے تو کل ہی بدکاری کی، آج تم میرے پاس آ رہے ہو، تم نے کل ہی شراب پی، آج تم میرے پاس آ رہے ہو، تم نے کل ہی کرپشن کی، خیانت کی، بدیانتی کی، آج ہی میرے پاس آ رہے ہو۔ کہا نہیں، اللہ کہتے ہیں ابھی کی تو ابھی آ جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہے، ابھی بدکاری کی ابھی آ جاؤ، ابھی شراب پی ابھی آ جاؤ، ابھی خیانت کی ابھی آ جاؤ، میرے دروازے تمہارے لیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ متکلم کا صیغہ جو ہے اللہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، 7 لفظ استعمال ہوئے ہیں اس میں۔ میرے نبی، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ وہ قریب ہے، وہ قریب نہیں کہا، انہیں بتا دیں۔ اللہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں میں قریب ہوں، فَإِنَّهُ قریب نہیں کہا، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ قرآن کی دوسری آیت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کی شاہرگ سے بھی، وہ راز و نیاز کی باتیں، وہ اپنے نفس کی کمزوری کی باتیں جو بندہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں کر سکتا، لیکن اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ یا اللہ میری ہمت جواب دے چکی ہے، گناہوں سے میں باز ہی نہیں آ رہا، یا اللہ میری یہ عادت، یہ لت پڑ چکی ہے مجھے، میں باز نہیں آتا، مولا کریم اس لت سے مجھے چھڑا دے، یہ عادت میرے اندر سے ختم کر دے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اس طرح ختم کر دیتے ہیں بندے کو، وہ دیکھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے، یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ ایک چیز پہ مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے، میں کوئی چیز نہیں ہوں، لیکن میں صرف تبلیغ کی خاطر ایک آپ کو چیز بتاتا ہوں۔ بچپن میں چھپ چھپ کے گڈیاں اڑانے کی عادت تھی، تو ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ والد صاحب مجھے ایک عالم دین بنانا چاہتے ہیں، یہ گڈیوں کی عادت ختم کیسے ہوگی؟ یہ تو بندہ گڈیاں اڑائے تو سب کو پتہ چلتا ہے یہ اڑا رہا ہے، میں کہا میں عالم بنوں گا، گڈیاں اڑاؤں گا۔ پھر ذہن میں یہ بھی بات آتی تھی کسی دوست کی چھت پہ جا کے چھپ کے اڑایا کروں گا، پتہ عجیب عجیب ترکیبیں بھی ذہن میں آتی تھیں۔ لیکن الحمدللہ آج جب میں کسی کے ہاتھ میں گڈی دیکھتا ہوں، کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں، آج بھی نہیں عرصے دراز سے مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، نفرت سی ہونے لگتی ہے کہ یار یہ کس چیز میں، کس قسم کی گیم میں پڑے ہوئے ہیں۔ صرف اتنی سی بات کرنی ہے، بندے کو اپنی کمزوری کا خود پتہ ہوتا ہے، اس کمزوری کے بارے میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی گفتگو شروع کر دے، پھر دیکھیں وہ کمزوری کس طرح رفو چکر ہوتی ہے۔ بندہ جس عادت کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، اس عادت کا تصور بھی اس کے دل میں نہیں آتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ، میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، کارروائی کرتا ہوں۔ دعوت الدائی، کس کی؟ ہر پکارنے والے کی پکار کو، گناہگار ہو، نبی ہو، فقیر ہو، پیر ہو، امتی ہو، کوئی بھی ہو، بدکار ہو، صالح ہو، کوئی بھی ہو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، صرف تہجد میں جب بھی پکارے، فلیستجیبوا لی، جب میں اس کی پکار کو سن کے قبول کرتا ہوں تو وہ میری دعوت بھی قبول کر لے۔ اسے چاہیے کہ وہ میرا بندہ میری دعوت قبول کر لے جس کو میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ہی ایمان لے آیا۔
اس میں میرا فائدہ نہیں، لعلہم یرشدون، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں 7 لفظ استعمال ہوئے ہیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، فإنی میں قریب ہوں، اجیب میں پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، کاروائی کرتا ہوں، فیصلہ سازی کرتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی لہذا وہ بھی میری دعوت پر لبیک کہے، ولیؤمنوا بی لہذا وہ بھی مجھ پر ایمان لائے۔ یہ 7 لفظ استعمال ہو رہے ہیں، کتنے پیار کے ہیں، لیکن جتنا پیار ہے اتنی بے نیازی بھی ہے۔ باپ کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے، بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال مجھے بڑی اچھی لگی، کہتا باپ کی مثال اخروٹ کی ہے، باہر سے سخت ہوتا ہے اندر سے نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باپ کا پیار، ماں کا پیار احتیاجی بھی ہوتی ہے، بندہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن اللہ کا کتنا زیادہ پیار ہے، اس کے باوجود اللہ بے نیازی دکھاتے ہیں، یہ پیار تو کر رہا ہوں اور تمہیں دعوت بھی دے رہا ہوں میری مان لو، لیکن میرا فائدہ کچھ بھی نہیں، لعلہم یرشدون، فائدہ تمہارا ہے۔ میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، پوری دنیا بدکار بھی ہو جائے میری سلطنت میں ذرہ بر کمی نہیں آتی، پوری دنیا جنید بغدادی بن جائے اللہ کی سلطنت میں ایک رتی برابر اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ رمضان کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کے آداب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا